بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے کل کے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں 13 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جن میں سے 4 کا ذکر آپ کے سامنے کل کے سبق میں آ چکا ہے۔ اب ہم ان میں سے بعض کا ذکر آج کے سبق میں پیش کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ چنانچہ 5ویں چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے سے متعلق ہے اور جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑے معجزے سے تائید فرمائی ہے اور اسے بطور نشانی ظاہر فرمایا ہے، وہ قرآن عظیم ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے اور ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انس و جن مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو وہ سب اس کے مثل نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو 5ویں بات یہ ہوئی کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ قرآن عطا فرمایا ہے، جو کہ ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ ہے اور وہ پورے طرح سے محفوظ ہے اور اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہے۔ چھٹی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ فرما دی، امانت کو ادا کر دیا اور امت کو نصیحت کر دی ہے۔ پس کوئی بھلائی بھی ایسی نہیں ہے جس کے متعلق آپ نے امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو اور اس کے بارے میں ترغیب نہ دی ہو، اور نہ کوئی برائی ایسی ہے کہ آپ نے امت کو اس سے منع نہ کیا ہو اور نہیں ڈرایا ہو۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا اس کو آپ نے کھول کر بیان کر دیا، بھلائیوں کو بھی کھول کے واضح کر دیا اور برائیوں کو بھی کھول کے واضح کر دیا، اور اللہ کے احکام کو پورے وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش فرما دیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ البتہ تحقیق تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن پر تمہارا تکلیف میں پڑنا نہایت گراں گزرتا ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق و مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبل الا كان حقا علیہ ان يدل امتہ علی خیر ما يعلمہ لهم ويحذر امتہ من شر ما يعلمہ لهم۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر اس پہ لازم تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر اس بھلائی سے آگاہ کرے جس کو وہ ان کے لیے جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے ڈرائے جسے وہ ان کے لیے جانتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے ہر اس چیز کو کھول کے بیان کر دیا جو اللہ نے آپ پہ نازل فرمایا تھا اور جس کی تبلیغ کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ اور آج کے سبق میں ہم اتنے ہی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں اگلے اسباق پہ پیش کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔